کے اوپر اپنے آپ کو پھینکا. یہ نیاز ادھر بیٹھا ہے, اس کے ساتھ کا بیچارہ ایک ایف سی کا جوان تھا, وہ شہید ہوا, اور اس کے 3 بچے ہیں, لکی مروت کا وہ رہنے والا ہے. تو یہ کیا سیاست ہے آپ کی کہ آپ شہداء کی قربانیوں کو بھی اس کا بھی پاس نہیں رکھتے؟ یہ بنو کا جو 15 جولائی کا واقعہ تھا, جس میں کینٹ کی دیوار پہ حملہ ہوا اور جس میں 8 ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے جام شہادت نوش کیا, ان کے بچے یتیم ہو گئے, بیویاں بیوہ ہو گئیں, وہ دنیا سے چلے گئے ہمارے لیے لڑتے لڑتے. تو انہوں نے کیا کیا بنو میں, کیا کیا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی. جو لاشوں کی تلاش ہے نا, یہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی کہ کہیں سے لاش مل جائے اور ہم کہہ دیں یہ دیکھیں جی یہ انہوں نے ہمارے لوگ مار دیے. کوشش یہ تھی کہ یہ الزام پاک فوج پہ لگوایا جائے کہ جی سویلین پہ فائر ہو گیا. اور یہ خان صاحب نے کل بیان دیا, بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے, کہ جی ڈائریکٹ سویلینز پہ فائرنگ ہوئی ہے. کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور ممالک کے کلپس لگا کے, بچوں کے کلپس لگا کے کہا جا رہا ہے کہ جی یہ واقعہ بنو میں پیش آیا. بنو میں ٹریڈرز کا ایک امن مارچ تھا. ٹریڈرز کے امن مارچ کے اندر چند سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہوئے, تحریک انتشار کے لوگ بھی شامل ہوئے, اور انہوں نے بنو میں جہاں پہ وہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا 15 جولائی کو, اس موقع پہ جا کے فائرنگ کر دی. اور جو ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی اور 22 لوگ بھگدڑ مچنے سے زخمی ہوئے ہیں, وہ اس دیوار سے 1 کلومیٹر دور واقعہ ہوا. وہ بھی ان کے لوگ مسلح جتھوں کی شکل میں اندر شامل تھے. یعنی پیس مارچ ٹریڈرز کر رہے ہیں, بیچ میں ان کے سیاسی لوگ شامل ہوتے ہیں بندوقیں لے کے, اور وہ وہاں پہ فائرنگ کرتے ہیں, بھگدڑ مچاتے ہیں, کیوس کریٹ کرتے ہیں. اب جہاں دہشت گردی کا واقعہ ہوا اور 8 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا, وہاں پہ جا کے فائرنگ کرنے کا کیا جواز ہے؟ اور مسلح ہو کے آنے کا کیا جواز ہے؟ کیا امن مارچ پہ لوگ مسلح ہو کے آتے ہیں؟ ٹریڈرز کا اپنا ایک فنکشن تھا, ایک اپنا ایونٹ تھا, انہوں نے امن مارچ کیا امن کے لیے, استحکام کے لیے. بیچ میں سیاسی کچھ جماعتوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں جس میں سر فہرست تحریک انتشار کے لوگ ہیں جو مسلح ہیں, اور 1 کلومیٹر دور وہ اندر فائرنگ کر کے ایک بندہ جو ہے اس کو مار دیتے ہیں اور بھگدڑ مچتی ہے, 22 لوگ زخمی ہوتے ہیں. یہ جو لاشوں کی تلاش ہے یہ 2014 سے جاری ہے کہ دھرنے میں مجھے لاش مل جائے, میں لاشیں اٹھا کے کہوں کہ جی اتنے لوگ میرے مر گئے تھے. 9 مئی کو بھی یہی کوشش, اب دوبارہ سے یہی کوشش, اور جیل میں بیٹھ کے بجائے اس کے کہ آپ لیگل تیاری کریں, اپنے کیسز کا جواب دیں, آپ ابھی بھی لاشوں کی تلاش میں کہ جی فائرنگ ہوگی, لوگ میرے جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. بھائی یہ سیاست نہ کریں. 9 مئی والوں کا کون والی وارث بنا مجھے بتائیے؟ ان کو اکسا کے آگے بھجوا کے اپنی فیملی کو سیف کر لیا, اپنے لیڈران کو سیف کر لیا. وہ بچے جن کو گمراہ کیا گیا تھا وہ آج بھی کیسز بھگت رہے ہیں. یہ طریقے انتشار نے ایک پائی کی بھی ان کی مالی معاونت نہیں کی, قانونی معاونت نہیں کی, کیسز میں ان کی پیروی نہیں کی. تو یہ اس طرح لوگوں کو استعمال کر کے, کیونکہ ان کو مرنے کے لیے بھیجا تھا کہ مر کے آنا. اور یہ جو بار بار گلا ہے کہ ہمارے لوگوں کو روکتے نہیں ہو, اب یہ بنو والی سازش آپ کے سامنے ہے. کے پی گورنمنٹ اس پہ جو مرضی کہتی رہے, بھئی آپ کے لوگ ملوث ہیں, آپ کیسے انکوائری کرا سکتے ہیں؟ میں مسترد کرتا ہوں اس کو. آپ تو انکوائری کروا ہی نہیں سکتے اس چیز کی. انکوائری کس چیز کی آپ کروائیں گے جس میں آپ کے اپنے لوگ ملوث ہیں؟ خود ہی انکوائری کروائیں گے, وہ آتے ہیں چھوڑ دیں اب. اور آج ایک بین الاقوامی جریدے کے اندر ایک آرٹیکل آیا کہ خان صاحب کو ڈیتھ سیل کے اندر رکھا گیا ہے. 7/8 کا وہ سیل ہے جہاں پہ ٹیررسٹ کو رکھتے ہیں اور بڑے برے حالات ہیں. ذرا سائیڈ ونڈو میں اگر وہ فوٹیج چل سکے کہ خان صاحب کس قسم کے ڈکٹیٹر تھے, اور جب ماؤں بہنوں کو بھی جیل میں ڈالتے تھے تو کیا سلوک ہوتا تھا. کہ شہباز شریف صاحب کی کمر خراب ہے, پتہ ہے, بختر بند گاڑی میں لایا جاتا تھا, دھکے دیے جاتے تھے. یہ فوٹیج آپ دیکھ لیں گے کہ جو سلوک ہو رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ 7/8 کے سیل کے اندر تھیں, جائے نماز بچھانے کی پراپر جگہ نہیں تھی کیونکہ واش روم بھی ساتھ اندر ہی تھا اس کے, اور چہل قدمی کی اجازت نہیں تھی. میاں نواز شریف صاحب کو جب بختر بند گاڑی میں لایا جاتا تھا اور جس سیل میں رکھا گیا تھا جہاں پہ ان کو ان کی بیگم کی وفات کی خبر دی گئی, آپ دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کس طرح رکھا جاتا تھا. رانا ثناءاللہ کے سیل کے باہر لکڑیوں سے آگ جلائی جاتی تھی گرمی کے موسم میں, اور وہ سنگل سٹوری سیل تھا, اوپر کوئی سیل نہیں تھے, تو وہ ڈائریکٹ دھوپ بھی پڑتی تھی اور کھڑکی کے باہر سے گرمی اور تپش بھی آتی تھی. رانا ثناءاللہ صاحب کی بھی آپ تصویر ابھی دیکھ لیں گے چلتے ہوئے, آپ کو نظر آ جائے گا کہ خان صاحب نے کس کو کس کس طریقے سے جیلوں کے اندر رکھا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا,
یہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے الفاظ ہیں نا کہ میں اے سی اتار دوں گا، میں آپ کا ٹی وی بند کر دوں گا، میں آپ کا کھانا بند کر دوں گا، میں دوائیاں نہیں جانے دوں گا، میں ملاقاتیں نہیں ہونے دوں گا. آپ یہ کلپس دیکھ لیں کہ جہاں پہ میاں صاحب کو بختر بند گاڑی میں لایا جا رہا ہے اور جس طریقے سے لایا جا رہا ہے گھیراؤ کر کے، اور یہ وہ کلپس ہیں جس کے اندر آپ دیکھ سکیں گے کہ رانا ثناء اللہ کو کس طرح بند کیا گیا، آہا چیمہ کو کیسے بند کیا گیا. یہ ہوتا ہے 6x8 کا سیل جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سیل ہوتا ہے، اس کو سیل کہتے ہیں. آپ کا جو پورا ایک پریزیڈنشل سویٹ ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اس پریزیڈنشل سویٹ میں کیا کیا امینٹیز ہیں. آپ کسی بڑے ہوٹل میں جائیں 5 سٹار میں تو ان کے کمروں کے لیولز ہوتے ہیں. تو سب سے جو